لاسٹ ایپیسوڈ۔ چوٹ خود کی غلطی کی وجہ سے لگی ہے، اس کی سزا ہم کیوں بھگتیں؟ پورا گھر گندا پڑا ہے، اوپر سے کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں، اور تم کہہ رہی ہو ڈاکٹر کو بلاؤ۔ کہاں سے میں بلاؤں؟ نہ تمہارے ابو گھر پر ہیں، نہ بھائی۔ خود چادر اوڑھ کر لاؤں کیا؟ اسے بولے ناٹک بند کر اور سارے کام سر انجام دے۔ وہ ہاتھ جل کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آمنہ نے تعصب سے ان کی پوچھ دیکھی۔ بھابھی آپ فکر مت کریں، میں نکالتی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتی اٹھی اور دراز سے ڈیٹول اور روئی لے آئی۔ پہلے آرام سے ہر جگہ سے کانچ نکالے، ڈیٹول سے صفائی کر کے سب جگہ پٹی کر دی۔ ہیر اب تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، میں آرام نہیں کر سکتی، سارا کام کرنا ہے۔ عرفان آئے اور انہیں پتہ چلا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھے بہت زیادہ ماریں گے۔ وہ خوفزدہ سی بولی۔ آمنہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، جسے ابھی آئے چند گھنٹے بھی بامشکل ہوئے ہیں۔ کیا حالت ہو گئی تھی اس کی، مگر بولی کچھ نہ۔ لیں بھابھی پانی پی لیں۔ وہ اسے پانی دیتی بولی۔ ہیر جو گلاس تھامنے لگی تھی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، عرفان نے منع کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ بھابھی آپ پانی پی لیں، یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ ہی رہے گی۔ وہ اسے تسلی دیتی بولی نہیں، اگر اسے پتہ چل گیا تو بتا دیا تو نہیں، تم جاؤ۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ بھابھی آئی پرومس نہیں بتاؤں گی، آپ پانی تو پی لیں۔ وہ اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ دھرتی بولی۔ ہیر نے پیاس کی شدت کی وجہ سے فوراً گلاس تھام لیا اور پانی جلدی سے پی گئی۔ آمنہ اس کا یہ انداز دیکھ کر اندر تک کٹ گئی کہ کیا کر رہے تھے وہ لوگ۔ صرف جائیداد کے بدلے ایک معصوم جان پر 2 گھنٹوں میں ہی اتنا ظلم، اور چاچو اور چاچی کیسے مان گئے تھے اس رشتے کے لیے۔ اس سب کے لیے اسے قدرے بے قدری و نفرت سے سوچنے لگی۔ چلو آؤ باہر چلیں، کام بھی کرنا ہے، ہیر الجھن میں بولی اور چلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پاؤں میں درد کی وجہ سے 2 قدم ہی چل پائی اور پھر وہیں گر گئی۔ بھابھی آرام سے۔ آمنہ نے اسے فوراً تھاما۔ ہیر دل سے مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں آمنہ۔ وہ اس کی بازو کی مدد سے اٹھتی ہوئی بولی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ بھابھی بھائی اور نے آپ کی کیا حالت کر دی؟ آپ تو یہ سب جانتی تھی نا، پھر کیوں کی؟ ہاں، شادی کے لیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہیر نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کچھ نہیں کیا تمہارے بھائی نے، یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اور منع کیسے کر سکتی تھی جب تمہارے بھائی کے نصیب میں ہی لکھی ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں عورت ہی اپنوں کے عیب چھپا کر رکھ سکتی ہے، اور عورت یہ سب کرتی بھی ہے، ورنہ وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ بچیں۔ ہیر نے اپنے باپ اور شوہر دونوں کا بھرم رکھ لیا تھا۔ اتنا سب برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ یہ سب کر رہی تھی۔ چلو اب نہیں تو امی پھر آ جائیں گی۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چیت لگاتی بولی، اور ہونٹ دانتوں تلے دبا کر تکلیف برداشت کرتی وہ وہاں سے چل پڑی تھی۔ ارے ہیر، کھانا تیار ہوا کہ نہیں؟
وہ ہانک لگاتی کچن میں آئی اور سامنے آمنہ کو روٹی بیلتے دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری پھول سی بچی کو کام پر لگانے کی؟ وہ اسے بالوں سے دبوچ لیتی۔ ہیر کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اس کی چچی کو اس پر رحم نہیں آیا۔ امی، آمنہ بے ساخت چیخی، چپ رہے تو؟ اس منحوس کی ہمت کیسے ہوئی تجھ سے کام کروانے کی؟ آج تک تجھے ایک تنکا تک نہ اٹھانے دیا اور یہ تجھ سے روٹیاں بلوا رہی ہیں؟ انہوں نے بالوں پر گرفت سخت کی اور دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، اور اس سے بھی اس کا دل نہ بھرا تو چمٹا جو پہلے سے ہی گرم ہوا تھا وہ اس کی گردن پر چپیٹ دیا۔ ہیر کی چیخیں گونجنے لگیں اور عرفان جو ابھی ابھی گھر آیا تھا چیخیں سن کر ادھر ہی چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ دیکھ اس منحوس کو، تیری بہن سے یہ کام کروا رہی ہے، دیکھ تو صحیح اس کے کام، اور اسے بالوں سے جھٹکا دیا۔ عرفان کے جانب پھینک چکی تھی جو وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے پیروں میں جا گری تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وہ حیرت سے بولا، اور اس نے بھی بالوں سے پکڑا تھا لیکن وہ مرد تھا۔ ہیر کو ایسے لگا جیسے اس کے بال ابھی جڑ سے نکل کر عرفان کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ بھائی میں خود آئی تھی، پلیز انہیں چھوڑ دیں، وہ منت کرتے بولی، لیکن عرفان پر اثر نہ ہوا۔ اس نے لوہے کا آلہ گرم کیا جو اس کے چہرے پر زخم چھوڑ گیا۔ اسے گھر میں ہیر کی دلخراش چیخوں کے ساتھ آمنہ کی دردناک چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ عرفان کا جرانہ انداز ہیر کی جان نکال رہا تھا۔ کہا تھا نا اچھا نہیں ہوگا، ابھی شکر کرو زبان نہیں جلائی، ورنہ تم اس زبان سے بھی محروم ہو جاتی، وہ چنگاڑتا ہوا بولا، اور پھر بغیر اس کی آہ بکا سنے وہ اسے لیے کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکی۔ عرفان نے اسے اسٹور روم میں دھکا دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ رہنے دیں، 2-3 دن ادھر خود عقل آ جائے گی، وہ ناگواری سے بولتا چلا گیا۔ آمنہ کا جسم اب تک لرزا رہا تھا، وہ بھی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اور وہ پوری رات ہیر نے ڈر کر دروازہ پیٹتے گزاری تھی۔ پانی کے بنا، کھانے کے بنا وہ مرجھائی ہوئی لڑی بن گئی تھی، اور اوپر سے اتنی مٹی کے سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ بامشکل زندہ تھی اور بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں جاتے ہوئے سب کے چہرے اس کی نظروں کے سامنے آئے تھے۔ اپنے بابا کا آیا تو اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی تھی، ماں کو دیکھا تو ترس نے گھیر لیا، بہن کی شکل آئی تو دل سے یہ دعا نکلی، اور بھائی کو دیکھ کر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے پل بتائے ہی کتنے تھے۔ آخر میں اس کی جگری دوست تمنا کا خیال آیا تھا، جس کو سوچ کر وہ دل و جان سے مسکرائی تھی، اور پھر اوپر کا سانس اکھڑنے لگا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ بس مٹی میں جانے کی دیر ہے اے دوست، پھر ہر شخص ڈھونڈے گا آنکھوں میں نمی لے کر۔ آج دوسرا دن تھا۔ آمنہ کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ہیر کو نکالا کہ نہیں، مگر اب وہ اور صبر نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کے ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں تھے، کیونکہ آج اتوار تھا، سب گھر پر تھے اور یہی موقع ٹھیک تھا۔ وہ چپ چاپ دبے پیر اپنے کمرے میں آئی، تکیا کے نیچے چھپا چھوٹا سا موبائل نکالا جو وہ سب سے چھپا کر استعمال کرتی تھی، کیونکہ وہ لوگ عورت ذات کو موبائل دینے کے خلاف تھے۔ آمنہ نے احتیاطاً کمرہ کو لاک کیا اور مطلوبہ نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل کی کال اٹھائی گئی۔ ہیلو، یہ آواز یقیناً اسما آر کی تھی۔ وہ پوچھنے لگی، تمہارے پاس موبائل کیسے آیا؟
وہ حیرت سے بولی، چچی کیسے آیا، کیوں آیا، یہ سب کرنے کا وقت نہیں، میری بات دھیان سے سنیں اور جلد از جلد ادھر پہنچے، نہیں تو آپ لوگوں کی بقیہ زندگی پچھتاوے میں گزر جائے گی۔ آمنہ دھیرے دھیرے انہیں سب بتاتی چلے گئی اور سامنے والوں کو لگا ان کا سب کچھ لٹ گیا۔ اسما آج چنگا کھانا بنا رہی تھی، اس لیے فون اسپیکر پر تھا اور سبھی ادھر موجود تھے۔ آمنہ کا ایک ایک لفظ سب بخوبی سن چکے تھے۔ چچی پہلے آپ نہ لڑیں تھی، مگر خدارا آج دیر مت کریں، آج اپنی بیٹی کا دفاع کر لیں، نہیں تو اللہ کو آپ کیا جواب دیں گی؟ میرے پاس وقت نہیں، میں انتظار کروں گی، آمنہ نے کہا اور فون کاٹ دیا اور دوبارہ موبائل تکیے میں چھپا کر خود کو نارمل کرتی باہر آئی۔ وہاں سب سکتے میں تھے، یہ گناہ تو انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا، اب اس کی معافی انہیں کیسے ملے گی؟ اصغر میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، پیر پڑتی ہوں، میری بیٹی کو وہاں سے نکال لیں، باخدا میں اور میری بیٹی آپ کی زندگی سے دور چلے جائیں گے، آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے، مگر خدارا اسے وہاں سے نکالیں، ایک آخری احسان کر دے۔ وہ منتیں کرتی بولی، امی کن کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں، جو اتنے خود غرض اور دولت کے پجاری ہیں کہ اپنی اولاد کو آگ میں جھونک دیا اور ہمیں اتنا موقع بھی فراہم نہ کیا کہ ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں ہی جان سے نہ مار ڈالیں۔ مہک روتے ہوئے بولی، چلیں امی ہم چلتے ہیں، میں اب اپنی بہن کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ صفدر نے اپنے باپ کے تاثرات کو بغیر تکا، جو اتنے سب کے بعد بھی سپاٹ میں تھے، اسے لگا اگر وہ باپ کے ڈر سے بیٹھا رہا تو یقیناً اپنی بہن کو کھو دے گا۔ وہ لوگ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے نکل گئے تھے۔ یہ ایک سوالیہ نشان تھا، جب تک ان کی بیٹی صحیح سلامت ان کی نظروں کے سامنے نہ آ جاتی وہ بے سکونے رہتے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو سب لوگ جو پرسکون بیٹھے تھے یکدم سپاٹ گئے۔ ارے صفدر بیٹا آپ یہاں؟ جمشید صاحب کی رنگت زرد پڑ گئی۔ کیوں تایا ابو ہم نہیں آ سکتے کیا؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آنا تھا تو بتا کے آتے، وہ گڑبڑ کر بولا۔ وہ غصے سے دھاڑا، جائیں مہک امی جائیں، دیکھیں انہوں نے کہاں رکھا ہے میری بہن کو؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولا، ارے کہاں، تمہاری بہن اوپر کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ جمشید صاحب ان کی راہ میں حائل ہوئے، راستہ چھوڑیں بھائی صاحب، ہمارا اسما آر چنگاڑی بہن، میں کہہ رہا ہوں نا وہ آرام کر رہی ہے، ہم بلا دیتے ہیں۔ وہ بس انہیں کسی بھی طرح سے روکنا چاہتے تھے، لیکن آج آمنہ انہیں واپس پلٹنا نہیں دے سکتی تھی۔ او میں ساتھ چلتی ہوں آپ لوگوں کے۔ آمنہ بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی آمنہ کو گھورنے لگے کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن آمنہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت آمنہ کو اپنی فیملی درندگی کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی اور وہ اپنی بہن جیسی بھابھی کو ان کے چنگل سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ تینوں ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگے گئے تھے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہوا نا عرفان، قسم سے تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ صفدر چنگاڑا تھا، یہ تو دینے سے پہلے سوچنا آیا تھا، تمہارا باپ خود ہی اسے یہاں لاوارثوں کی طرح پھینک گیا تھا۔ عرفان مزے سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ صفدر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، وہ میرے باپ نے پھینکا تھا، مگر اب وہ یہاں۔ اس سے پہلے صفدر اپنا جملہ مکمل کرتا، اوپر سے چیخوں کی آواز سن کر اس نے بوکھل کر کے سب کو دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا اوپر پہنچا۔ باقی سب بھی تماشائی بنے اوپر کو بھاگے۔ صفدر اندر دھندہ بھاگ رہا تھا، اس کے پاؤں اسٹور روم کا کھلا دروازہ اور اندر سے آتی سسکیوں اور چیخوں کو سن کر رکے تھے۔ صفدر کو وسوسوں نے گھیر لیا اور وہ دھڑکتے دل کو قابو کرتے اندر داخل تو اپنی بہن کے بے صدا اور زخمی وجود کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان کھینچ لی گئی۔ وہ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا اور سب کو دور پھینکتا اپنی بہن کے پاس پہنچا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر ہیر کو تھپ تھپانے لگا تھا، مگر اس کے نازک وجود میں جنش ختم ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم دیکھ کر صفدر کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ کتنا چیخی تھی مگر کسی نے اس کی نہ سنی، اور آج وہ کسی کی نہ سن رہی تھی اور سب اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ آمنہ یہ یہاں کب سے ہے؟ صفدر کو اپنی آواز کسی گہرائی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دو دن سے مجھے لگا تھا ان لوگوں نے بھابھی کو نکال لیا۔ بھلا کون ظالم کسی کو 2 دن بنا پانی بنا کھانے کے بند رکھتا ہے؟ مگر میں غلط نکلی بھائی، میں غلط نکلی۔ یہ لوگ وہ درندے صفت ہیں، انسان ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دیوانہ وار رو رہی تھی۔ آمنہ اٹھی اور ان سب کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔
امی مجھے ماریں، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ بھابھی نے مجھ سے کام کروایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی اولاد تھی۔ تو دیکھے نا، یہ نہ کسی کی بھی اولاد ہے نا امی، لیں مجھے ماریں ماریں۔ وہ ان کا ہاتھ لیتی زبردستی اپنے رخسار پر ضربیں لگانے لگی۔ نہ میرا بچہ، اس کی موت ایسے لکھی تھی، اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ اب بھی اپنی غلطی ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ آمنہ فوراً پیچھے ہٹی اور نفرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو میری فکر ہوتی یا آپ میں ذرا سی بھی ممتا ہوتی تو آپ کو احساس ہوتا بھابھی کا، مگر آپ جلاد سے بھی بری ہیں۔ گھن آتی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ وہ نفرت سے پھنکاری اور غزالہ دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کیا فائدہ جھوٹے آنسو بہانے کا جب آپ لوگوں کو کسی کی آہوں سسکیوں سے فرق نہ پڑا۔ اب وہ جمشید صاحب کے پاس آئی تھی۔ ابو چاچو نے کتنے مان سو آپ کو اپنی اولاد سونپی تھی؟ اتنا مان تھا آپ پر کہ جب ہیر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں شادی نہیں کرے گی، تب بھی وہ نہ مانے اور اس قید میں جھونک دیا کیونکہ آپ نے ایسا کیا۔ ابو آخر کیوں؟ آج ان کی اولاد ان کے سامنے سوالیہ نشان بن کھڑی تھی، لیکن جمشید صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ تو بس اپنے بچے کی پردہ داری کرتے رہے پوری زندگی اور اس کے ساتھ گناہ میں شامل ہوتے رہے۔ ایسے گناہ میں لذت نہیں رکھے گی۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ضمیر کی عدالت ختم ہوتی جاتی ہے اور ایک دن وہ مکمل ختم ہو جاتی ہے اور ہر گناہ ہمیں صحیح لگتا ہے، لیکن جب کوئی ہماری ذات کو جھنجھوڑ دے، خاص کر کوئی اپنا، تو لگتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے، گناہ کے اوپر گناہ۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے۔ وہ عرفان کے پاس ہے۔ آپ نے جو ظلم کی ہیں نا اس معصوم پر، بھائی قیامت والے دن اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں عرفان بھائی، پھر بھی اتنا ظلم، اتنا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اور آپ اب تیار ہو جائیں بھائی، اللہ نے مکافات عمل رکھا ہے اور اس کا صلہ ہمیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اب کچھ دنوں بعد آپ کی بہن بھی اسی جگہ اسی مکان پر بے سدھی پڑی ہوگی۔ اچھا ہوگا نا، تب آپ کو ان کے اوپر برپا ہوئی قیامت کا اندازہ ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی جانب اشارہ کرتے طنزیہ ہنس کر بولی جو سکتے کی کیفیت میں ہیر کو تکے جا رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں انسان سے مورتی بنا دیا ہو۔ وہ لوگ تڑپ اٹھے تھے اور اب تو ہیر زندہ بھی نہ تھی کہ وہ انہیں معاف کرتی۔ وہ تو سب سے رسوا اور ناراض ہو کر گئی تھی۔ نیچے پولیس کا سائرن بجا، سب اپنی اپنی سوچوں سے نکلے۔ پولیس کا سائرن تھا۔ جمشید صاحب کو یہ سائرن موت کی نوید لگا۔ ان کے رنگ سفید پڑ گئے تھے۔ پولیس انہیں لے کر بھی چلی گئی۔ عرفان کو علم نہ ہوا، اس کے کانوں میں تو آمنہ کے بس وہی الفاظ چل رہے تھے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تیار رہیں بھائی، کچھ دن بعد آپ کی بہن بھی اسی طرح پڑی رہے گی۔ وہ چیخنے لگا تھا، بالوں کو نوچنے لگا، مگر وہ کہاوت کیا خوب کہی گئی ہے، اب پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ لوگ تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے، ایسے جیسے ان کے کندھوں پر ہی ہیر کی میت ہو۔ منو بوجھ لیے وہ آتے تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی مائل تھی۔ لاؤنج میں ابھی بھی اصغر صاحب بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئے، اصغر صاحب بے چینی سے ان کے پیچھے دیکھنے لگے، مگر ان کی بیٹی تو کہیں نہیں تھی۔ کہاں ہے ہیر؟ آج انہوں نے اپنی آنا بلائے طاق کر کے آخر پوچھ ہی لیا۔ سب خاموش رہے۔ بتاؤ کہاں ہے میری بیٹی؟ انہیں اپنی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کی آواز پر صفدر نے سر جھٹک کر اسے اٹھایا تھا اور انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ آ رہی ہے، وہ محض اتنا بول کر خاموش ہو گیا۔ اصغر صاحب تو جیسے ہی الفاظ سننا چاہتے تھے، ان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑی، مگر اگلے ہی لمحے کندھا دیتے لوگوں کو کسی کے میت لیتے دیکھ کر ان کی مطمئن مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کا جسم بکھرنے لگا۔ دیکھ لیں، اب مل گیا سکون، یہ رہی ہماری ہیر، اب مردہ ہے، خوش ہو جائیں، اسماء ٹوٹے لہجے میں بولی۔ اصغر صاحب پورے قد سے زمین میں بوس ہوئے، ان کی کل کائنات لٹ گئی۔ انہوں نے کتنے مان سے دی تھی اپنی بیٹی اپنے بھائی کو، وہ اسے خوش رکھیں گے، مگر یہ کیا؟ انہوں نے تو اتنا خیال بھی نہ رکھا۔ وہ 2 دن میں اسی طرح گھر آ گئی۔ وہ زمین سے ہی اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے اپنی بیٹی کے میت کے پاس آئے اور مغرور اکڑ والے اصغر چیخ چیخ کر رونے لگے۔ کیوں کیا آپ نے اصغر؟ ایسا کیوں کیا؟ میری بیٹی کی بات نہیں سنی؟ دیکھیں کس حال میں۔ وہ چیخی ہوئی ان کے قریب آئی۔ آپ لوگ صرف اصغر انکل کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، آنٹی خود آپ نے کب اس کی حمایت کی تھی؟ اگر آپ اس کی حمایت کرتی تو وہ آج ہمارے ساتھ ہوتی۔ کسی کی آواز پر وہ لوگ پلٹے تھے، سامنے تمنا روتی ہوئی کھڑی تھی۔
वो रोज़ तल तल मरती थी। आंटी, उसे तो इस वक्त एक माँ की सबसे ज़रूरत थी, मगर वो तो कहीं थी ही नहीं। आपने कितनी आसानी से अपना सारा इल्ज़ाम अपने शौहर पर डालकर अपने आप को हर गुनाह से बरी कर लिया। नहीं आंटी, आप भी गुनाहगार हैं। अगर आप उन्हें समझाती तो अंकल समझ जाते, थोड़े वक्त के बाद ही सही, मगर आपने क्या किया? खुद जाकर उसे जंजीरों की जद में छोड़ आए। इसके बाद उस पर क्या क़यामत बरपाई। आप तो इससे लाइल्मी हैं। तमन्ना बोल रही थी और सब सुन रहे थे। अब बचा ही क्या था सुनने के सिवा। आप लोगों ने जो कुछ किया ना, इसमें कोई एक नहीं, सब कसूरवार हैं। हीर ने तो अपनी मैयत तक आप लोगों को ना देखने का कहा था। क्यों? वो आप लोगों से इस कदर नफरत करती थी। कैसे आप लोग इसे माफ़ी तलब करेंगे? आंटी, वो तो चली गई, आप लोगों ने इसका कभी साथ नहीं दिया। आंटी, अंकल, आप थोड़ा उसे हक देते, इतना तो इत्मीनान देते कि वो इतना हक रखती है कि आप लोग उसे कह सकती है, आप लोग उसे फरमाइश कर सकती है। आपने तो बचपन से इसे सिर्फ अपने हुक्म थोपे। अगर थोड़ा उसे सुनने का थोड़ा अपनी करते तो आज वो हमारे साथ होती। मेरी आप लोगों से सवाल है, क्या मिलाकर ज़िंदगी हीर ने गुजारनी था, आप लोगों ने नहीं? फिर क्यों अपने बेजा फैसला इस पर थोप कर उसे चंद दिन की बकाया ज़िंदगी छीन ली? मेरी गुजारिश है, जो आप लोग हीर के साथ कर चुके हैं, खुदारा महक के साथ ना कीजिएगा। इसकी खुशी, इसकी रजामंदी ले लीजिएगा, नहीं तो एक और हीर इस ख़ानदान में पैदा हो जाएगी। शायद हीर की ज़िंदगी इतनी थी, मगर ये सब महक के साथ मत धराइएगा। वो सबको आईना दिखाकर जा चुकी थी। सबके दिल का बोझ मज़ीद बढ़ गया, मगर ये बोझ ताउम्र ही का था। और कुछ देर बाद इसकी मैयत उठी और उसे कब्रिस्तान लेकर जा रहा था, और असगर साहब अपनी जवान बेटी को अपने ज़ाइफ़ हाथों से मिट्टी में उतार आए थे। वो पुरसुकून नींद सो गई थी, लेकिन सबको बेचैन करके उसने अपनी ज़िंदगी बेचैनी में गुजारी। और अब वो पुरसुकून थी, और सबसे बेचैन तमन्ना को दोस्त के जाने का गम ज़रूर था, मगर वो पुरसुकून थी। वो इस दुनिया की कैद से रिहा हो गई थी। आमना को अस्मा अपने साथ ले आई थी, क्योंकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। इरफान को पागल मरीज़ करार देकर इसकी सज़ा माफ़ कर दी गई और उसे पागल खाने मुंतकिल कर दिया। जमशेद साहब सब बर्दाश्त ना कर पाए और हार्ट अटैक की वजह से मौत की नींद जा सोए। गजाला बेगम जेल की सलाखों के पीछे अपने आखिरी दिन गिन रही थी। सब भी अपने इख्तियाम को पहुंच चुके थे, लेकिन एक हीर थी जो इस दुनिया की कैद से आज़ाद होकर पुरसुकून नींद सो गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। गाड़ी कब्रिस्तान के करीब आकर रुकी थी। कोई बाहर निकला था, मगर आज इनकी चाल ढाल में मगरूरियत नहीं लड़खड़ा रही थी। हाथों में फूलों की थैली थामे वो लड़खड़ाते कदमों से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, और इनके कदम एक कब्र पर आकर रुके थे। हीर, इरफान, वल्द, असगर चौधरी। वो उसे देखकर रोने लगे थे और घुटनों के बल गिर गए थे। इनका वजूद बिखर गया था। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं एक बाप होने का फ़र्ज़ अदा ना कर सका, वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम ना कर सका, वो इत्मीनान ना दे सका जिसकी हक़दार तुम थी। मैं लालच में आ गया था। एक बार भी आपसे नहीं पूछा कि वो मेरी बेटी को खुश रखेंगे, बस भरोसे के तहत दे दिया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा जायदाद भी हाथ आ जाएगी, मगर मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। वो आंसू रगड़ते बोला और कब्र पर फूल रखने लगा। इरफान पागल खाने में हर वक्त मेरी बीवी करता रहता। आमना इससे मिलने गई और आमना उसे तसव्वुफ़ से देखने लगी, मगर उसे मालूम था ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। वो उल्टे पैर पीछे जाने लगी। इसके बाद आमना अपनी माँ से मिलने गई थी जेल में। माँ से पूछा, कैसी हैं माँ? आमना ने नम आवाज़ में पूछा, जैसी भी थी। वो इसकी माँ ने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, हीर ने मुझे बद्दुआ दी है, मेरी हालत ऐसी हो गई है। आमना हम वापस जाने लगी। मत जाओ आमना, मेरा दम घुटता है यहाँ, प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार इस लड़की को ले आओ। मेरी रूह मेरे जिस्म से तब तक जुदा नहीं होगी जब तक मैं इसे माफ़ी नहीं मांग लेती। प्लीज़ उसे ले आओ, मैं एक बार माफ़ी मांग लूँ, फिर मैं सुकून से मर जाऊँगी। मुझे वहशत होती है, ऐसा लगता है वो मुझ पर हंस रही है। वो चीख चीख कर कह रही थी और इनसे दूर जाती। आमना उन्हें सुन रही थी। उसे लगा इसने हीर को इंसाफ दिला दिया है और अब उसकी रूह मुतमईन है। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।